بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت ناہم کے سبق نمبر 8 لہو اور قالین کا خلاصہ کریں گے، جس کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ تو سبق کا خلاصہ شروع کرنے سے پہلے مرزا ادیب کا تعارف جو ہے وہ میں آپ کا کروا دوں۔ مرزا ادیب جو ہیں ان کا اصلی نام دلاور علی ہے اور مرزا ادیب ان کا قلمی نام ہے۔ 1914 میں پیدا ہوئے اور 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد 1935 میں اسلامیہ کالج سے BA آنرز کیا اور اسی سال یعنی اپنی طالب علمی کے زمانے میں اسلامیہ کالج میں جب وہ زیر تعلیم تھے تب ہی 1936 میں کیا ہے انہوں نے اپنی علمی و ادبی جو شوق تھا ذوق تھا اس کو وہ بھی جو ہے پروان چڑھا، کیونکہ جب وہ اسلامیہ کالج میں زیر تعلیم تھے تو وہاں پہ بہت سی علمی و ادبی شخصیات موجود تھیں جنہوں نے ان کے اس شوق کو اس ذوق کو جو ہے مزید پروان چڑھایا، اور شروع میں آپ نے جو ہے شعر و شاعری جو ہے کی طرف جو ہے توجہ دی، اور لیکن بہت جلد جو ہے اس کو ختم کر کے ترک کر کے پھر آپ نے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف جو ہے آ گئے۔ انہوں نے 1935 میں رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور بہت عرصہ تک کافی عرصے تک جو ہے اس کے ساتھ وابستہ رہے، پھر ریڈیو پاکستان میں بھی ملازمت اختیار کی۔ مرزا ادیب جو ہیں ان کے جو ڈرامے یا افسانے کی خصوصیت میں کیا ہے کہ یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں یہ اہم مقام رکھتے ہیں، کیونکہ تقسیم ہند کے بعد جب اردو ادب میں یک بابی ڈرامے کو جو فروغ ملا ہے وہ صرف کیا اس میں مرزا ادیب کا جو ہے ایک اہم کردار ہے۔ انہوں نے کیا ہے کہ زندگی جو ڈراموں میں جو موضوعات ہوتے ہیں وہ بالکل عام اور روزمرہ سے متعلق ہوتے ہیں، جو ہمیں روزمرہ زندگی میں واقعات حالات پیش آتے ہیں تو وہ ان واقعات کو انہوں نے اپنے ڈراموں میں پیش کیا ہے۔ ان کے مکالمے جو ہیں وہ ان کے مکالمے جو ان کے کردار ہیں ان کرداروں کو میں انہوں نے جان ڈال دی ہے اپنے مکالمہ نگاری سے، اور ان کی کس طرح سے انہوں نے اپنے کرداروں کو جو ہے ایک ڈرامائی کردار کے درجہ عام کرداروں کو ایک ڈرامائی درجہ جو ہے ڈرامائی کردار کا درجہ جو ہے انہوں نے دیا۔ اس کے علاوہ ان کے جو پھر مجموعے ہیں ان کے ڈراموں کے، ان میں جو اہم ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں، ان میں آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ اور شیشے کی دیوار۔ اس کے علاوہ صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان اور مٹی کا دیا آب بیتی ان کی زندہ رہنے والی کتاب ہیں۔ 1999 میں جو ہے مرزا ادیب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مصنف کا تعارف ہو گیا، اب ہم جو ہے سبق کا خلاصہ جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈرامہ لہو اور قالین جو ہے یہ مرزا ادیب کا ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے، جس میں جو ہیں 4 کردار ہیں۔ ایک بابا جو کہ گھر کا ملازم ہے، کام کرنے والا، اس کے بعد تجمل ہے جو کہ ایک امیر سرمایہ دار ہے، اختر ایک مصور ہے، تصویریں بنانے والا مصور، اور رؤوف جو کہ تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے۔ یہ 4 جو ہیں اس کے کردار ہیں، اور اس میں اس ڈرامے کے جو مرکزی کردار ہیں وہ تجمل جو کہ ایک سرمایہ دار اور اختر ایک مصور، یہ 2 جو ہیں یہ اس ڈرامے کے مرکزی کردار ہیں۔ تو اختر کیا ہے وہ ایک مفلس اور کلاش مصور تھا، ایک گمنام مصور تھا جو کہ ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ حال اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ ایک دن کسی تصویروں کی کسی نمائش میں اس کی ملاقات سرمایہ دار تجمل سے ہوئی، اور تجمل کو جو ہے اس کی تصویریں بہت زیادہ پسند آ گئیں، تو اس نے اختر کو اس کی غربت خانے سے نکال کر جو ہے وہ اپنی کوٹھی میں لے آیا، اس نے اس کی تصویریں پسند کی، پھر اس کو وہاں سے اس کے تنگ و تاریک مکان سے نکال کر وہ اسے اپنے ساتھ ایک کوٹھی میں لے آیا، اور ایک بہت ہی وسیع شاندار اور مصوری کے تمام تر ساز و سامان سے سجا ہوا ایک کمرہ جو ہے اس کے لیے مخصوص کر دیا۔ اختر کی جو شاہکار تصویریں تھیں تجمل اپنے جو اس کے معزز دوست تھے ان کو دیتا، اور انہیں جو ہے وہ انہیں اپنے ڈرائنگ رومز میں جو ہے سجاتے تھے، تو وہ اپنی اس کی بنائی ہوئی تصویروں کو خود بھی اپنے ڈرائنگ روم میں لگاتا، پھر اپنے دوستوں کو تحفے کے طور پر دیتا، وہ بھی اس کو ڈرائنگ روم میں لگاتے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اختر کی بنائی ہوئی ایک تصویر کو جو ہے ججوں نے پہلے انعام کا مستحق قرار دے دیا کہ وہ بالکل پہلے انعام کی مستحق ہے، تو تجمل اس سے بہت زیادہ
خوش ہوا اور اس نے اپنے تمام دوستوں کو جو ہے اس پر دعوت دی اور اختر کو بھی اس پر مبارکباد دی۔ جب تجمل نے اختر کو یہ خوشخبری سنائی تو اسے یہ خوشخبری سن کر جو ہے بہت زیادہ خوشی نہ ہوئی۔ اختر نے تجمل سے کہا کہ وہ اس کوٹھی سے مطلب جانا چاہتا ہے، اسے جانے کی اجازت چاہی، تو میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا تم یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو اختر نے مطلب اس کی وجہ کیا ہے کیوں جانا چاہتا؟ تو اختر نے کہا کہ میں آپ کا مطلب غلام نہیں ہوں، میں ایک آزاد انسان ہوں، تو میں اب ایک آزاد ماحول میں رہنا چاہتا ہوں۔ تجمل نے کہا کہ تمہارا مطلب، تب وہ تھوڑا غصے میں بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو جو ہے دکھانا پڑے گا، تو میں تمہیں کسی اچھے ڈاکٹر سے تمہارا چیک اپ کرواتا ہوں۔ تو اختر نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا کوئی دماغ خراب نہیں ہے، کوئی مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنی مرضی سے یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ جب پھر تجمل نے دیکھا کہ یہ مطلب اس بات سے باز نہیں رہا اور پھر اس کو بھی بتایا کہ یہ اب مجھے، پھر اس نے زیادہ اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ آخر وجہ کیا ہے۔ تو پھر اختر نے جو ہے اس کو مطلب کہا کہ آپ تو مطلب تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہے ہیں، دوسرا رخ آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو جو دوسرا رخ ہے جب آپ وہ دیکھیں گے تو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور بھیانک ہے، مطلب آپ تو وہی چیز دیکھ رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ پھر اس کو جو ہے حقیقت بتاتا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے جتنی بھی خوبصورت اور شاہکار تصویریں میرے نام سے آپ کے شاندار محل سے باہر گئی ہیں، آپ کے دوستوں میں یا جہاں بھی کسی نمائش میں جہاں بھی گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی جو ہے وہ میری نہیں تھی۔ 2 سال پہلے آپ مجھے ایک تنگ و تاریک مکان سے جو ہے وہاں سے لے آئے، تو یہاں لے آئے تو بہت کم لوگ ایسے تھے تب جو مجھے جانتے تھے۔ تب میری تصویریں کیا تھی، صرف ایسے ہی مطلب سستے داموں بک جایا کرتی تھی، نیلام گھر میں یا کباڑیوں کی دکانوں میں وہ پہنچ جاتی تھیں۔ آپ نے جو ہے مجھے عزت دی، مجھے یہاں پر لے کے آئے، میری تصویروں کو جو ہے اس میں دلچسپی لی، تو اور مجھے اپنے ساتھ بھی لے آئے۔ تو میں آپ کو جو ہے ایک بہت ہی تلخ حقیقت جو ہے یا کڑوا سچ جو ہے وہ آپ کو بتانا اب چاہتا ہوں کہ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو جس طرح کا انسان سمجھا تھا آپ ویسے انسان ہو ہی نہیں، کہ میں نے آپ کو کچھ اور سمجھا تھا لیکن آپ ویسے نہیں ہیں۔ آپ ایک خاص مقصد کی خاطر مجھے نوازتے رہے ہیں، کیونکہ آپ معاشرے کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں کتنا بڑا انسان ہوں، کہ ایک غریب مفلس اور کلاش مصور کو کہاں سے کہاں لے گیا اور اسے کیا کیا سہولتیں فراہم کی۔ آپ نے اپنی دولت اور شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے میرا فن استعمال کیا ہے، مطلب آپ کو کوئی مجھ سے ہمدردی نہیں تھی، صرف آپ نے اپنی شان و شوکت اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے دولت کو میرا استعمال صرف کیا ہے، میرا اور میرے فن کا استعمال کیا ہے۔ اور دوسری جو بات ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی کہ جیسا میں نے سمجھا ویسے آپ نہیں ہیں، اور دوسری جو تلخ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ میں اتنا بڑا فنکار ہوں ہی نہیں۔ یہ تصویریں جو آج آپ جیسے معزز لوگ اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ڈرائنگ روم کی زینت بنی ہوئی ہیں، انہوں نے سجایا ہوا ہے یا جس کو آج اول انعام کا مستحق قرار دیا گیا ہے، یہ میری نہیں ہیں۔ یہ ایک اور میرا دوست ہے، مطلب اس کا ایک غریب دوست ہوتا ہے، نیازی مصور ہوتا ہے وہ بھی اختر کا، تو وہ کہتا ہے یہ تصویریں ایک اور مفلس اور غریب مصور نیازی کی بنائی ہوئی تھیں، میں اس کو اس کے بدلے میں کچھ پیسے دے دیا کرتا تھا اور وہ مجھے جو ہے تصویریں اس کے بدلے میں تصویریں بنا کر دے دیا کرتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، اب وہ پہلے کی طرح مفلس نہیں رہا۔ اس کی ایک بہن تھی، بہن کی اس نے شادی کرنی تھی، تو وہ شادی بھی اپنی بہن کی اب کر چکا ہے، روٹی کپڑے کی بھی اب جو ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آج اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ میں تو یہ تصور مطلب سوچ کے، میں اس بارے میں سوچ کر جو ہے کانپ اٹھتا ہوں۔ تو ابھی تجمل یہ سن کر مطلب کیا ہے، وہ اختر سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے مطلب اتنے عرصے سے، مطلب 1.5-2 سال سے تم میرے پاس ہو اور تم نے مجھے اتنے عرصے سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ تم اس لائق ہی نہیں تھے، کہ میں تمہارے اوپر اتنا سب کچھ خرچ کرتا، کہ میں نے تمہیں اتنی ساری آسائشیں دی، اتنا سب کچھ نوازا، تم اس لائق تھے ہی نہیں۔ تو ابھی اسی دوران جب وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو تجمل حسین کا جو پرائیویٹ سیکٹری ہوتا ہے رؤف، وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے، وہاں پر آ جاتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، دونوں ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کے بغل میں ایک اخبار ہوتا ہے، تو وہ مطلب تجمل رؤف کو باہر جانے کا حکم دیتا ہے کہ تم باہر چلے جاؤ، مطلب دونوں بات کر رہے ہیں تو وہ اس کو باہر جانے کا حکم دیتا ہے۔ تو رؤف جب باہر جاتے جاتے کیا ہوتا ہے، وہ اختر کو کہتا ہے، جو مصور ہے اس کو کہتا ہے
کہ آپ کا کوئی واقف کار ملا تھا، اس نے آپ کا نام اس نے آپ کے نام ایک پیغام دیا ہے، مجھے ایک پیغام دیا ہے کہ وہ میں آپ تک پہنچا دوں کہ آپ کا ایک نیازی نامی کوئی مصور دوست تھا، آج صبح اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اختر نے تجمل سے کہا، تم قاتل ہو۔ مطلب جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ نیازی نے خودکشی کر لی ہے تو وہ تجمل سے کہتا ہے کہ تم قاتل ہو، یہ قتل تم نے کیا ہے، قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن انسانیت کی نظر میں تم قاتل ہو۔ تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک مصور کے فن کا قتل کیا، تم نے مصور کا جو فن ہے اس کو تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، دوسرا یہ کہ تم نے ایک دوسرے مصور کی جان لے لی ہے۔ تو بھلے ہی لوگوں کو نہ پتا، لیکن میں پھر بھی چیخ چیخ کر لوگوں کو یہ کہوں گا کہ یہ قاتل ہے۔ مطلب تجمل کیا ہے، وہ ایک قاتل ہے، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس میں تجمل جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے سیکٹری جو ہے رؤوف، اس کو حکم دیتا ہے کہ اس کو دھکے مار کر جو ہے باہر نکال دو، پولیس کو بلاؤ یا کچھ بھی کرو اور اس کو جو ہے یہاں سے نکال دو، اس میں میری کوٹھی سے یا میرے کمرے سے۔ پھر اس کا جو سیکٹری رؤوف ہے اس کو دھکے دے کر جو ہے اختر کو باہر نکال دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ ڈرامہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور پردہ گر جاتا ہے اور ڈرامہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ڈرامہ یہ ہمارا آج کا خلاصہ ہو گیا اس ڈرامے کا۔ اب آپ نے ہوم ورک میں کیا ہے، اس سبق کا خلاصہ آج کی تاریخ لکھ کے آپ نے اپنے ہوم ورک میں اس سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔